السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کی دھرتی کیسے تھی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کیوں کر دیتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہو کہ کبھی کبھی عورتوں کو بھی بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ شریف جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کے چاروں طرف 360 بت رکھے گئے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھانا ہی عبادت سمجھا جاتا تھا؟ کیا آپ جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون کون سے کرشمے ہوئے تھے؟ کون سا محل گر گیا تھا؟ کون سی آگ بجھ گئی تھی اور کس دھرتی پر نور پھیل گیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا تھا یا نہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہو کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے سنی دنیا میں سب سے پہلے باقاعدہ جشن میلاد کا آغاز کیا؟ کیا آپ جانتے ہو کہ پہلے سعودی عرب میں دھوم دھام سے عید میلاد منایا جاتا تھا، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ باقاعدہ وہاں میلاد بالکل نہیں منایا جاتا؟ ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس انٹرویو ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھنا۔ سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اس دور میں جب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ اتہاس میں جاہلیت کا دور کہلاتا تھا۔ جاہلیت یعنی ایسا دور جب لوگ اندھ وشواس اور ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عرب کی زمین پر حالات اتنے بدتر تھے کہ انسانیت شرمسار ہوتی چلی گئی۔ کعبہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نشان تھا، اس میں 360 طرح کے بت رکھ دیے گئے تھے۔ لوگ ان پتھر کی مورتیوں سے مدد مانگتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے اور ان کا نام لے کر جانور قربان کرتے۔ اس دور میں قربانی کے ساتھ کچھ ایسی رسمیں بھی ہوتی تھیں جن میں خون کا پہلو شامل رہتا تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ جیسے ہی کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، چہروں پر حیائیاں اڑتی، لوگ شرم سے جھکتے پھرتے اور کہتے، ہم اپنی بیٹی کو کیسے پالیں گے؟ ہماری عزت کا اب کیا ہوگا؟ اور اسی سوچ میں وہ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ قرآن نے اس دردناک منظر کو کچھ اس طرح بیان کیا: جس وقت زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر اسے مارا گیا، سوچیے وہ ماں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو جنم دیتی، دودھ پلاتی اور پھر مجبوری یا سماج کے ڈر سے اسے زندہ مٹی میں دبا دیا جاتا۔ کیا انسانیت کا ایسا بھی دور ہو سکتا ہے؟ صرف بیٹیاں ہی نہیں، اس دور میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عورتوں کو حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔
کچھ کو مال غنیمت یا غلامی کی طرح برتا جاتا، عورتیں میراث سے محروم رہتی، ان کی حیثیت مواشیوں جیسے بنا دی گئی تھی، عورتوں کے لیے نہ عزت تھی، نہ حقوق، نہ انصاف۔ اس زمانے میں شراب پینا مردانگی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، جوا کھیلنا شوق تھا، لوگ رات دن قبیلائی لڑائیوں میں الجھے رہتے، ایک اونٹ، ایک کنواں یا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہا دیتے تھے، سالوں سال دشمنی چلتی رہتی اور درجنوں قبیلے تباہ و برباد ہو جاتے۔ کعبہ شریف جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے توحید کا گھر بنایا تھا، اسے شرک کا اڈا بنا دیا گیا۔ لوگ حج کے نام پر آتے لیکن اللہ کی عبادت نہیں بلکہ پتھروں کی عبادت کرتے، کچھ لوگ کپڑوں کے بغیر طواف کرتے۔ یہ صرف عرب کی کہانی نہیں تھی، فارس یعنی آج کے ایران میں لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، روم میں لوگ انسانوں کے بھگوان مان لیتے تھے، بھارت اور مصر میں بھی الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، یعنی پوری دنیا اندھ وشواس اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت کرہ رہی تھی اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ وہی یہ دور تھا جس میں انسانیت کو ایک روشنی کی ضرورت تھی، ایسی روشنی جو عورت کو عزت دے، بیٹی کو محبت دے، انسان کو انصاف دے اور پوری دنیا کو اندھیرے سے نکال کر نور میں لے آئے۔ اور یہ روشنی بننے والے تھے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی پیدائش جس سال ہوئی اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال، کیونکہ اسی سال یمن کا بادشاہ ابراہ اپنی بڑی فوج اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف چلا آیا۔ اس کا ارادہ کیا تھا؟ کعبہ شریف کو گرا کر اپنی بنائی ہوئی چرچ قلیش کو پوری عرب کی عبادت گاہ بنانا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر کعبہ کو مٹا دیا جائے تو لوگ اس کی چرچ کی طرف جھکیں گے۔ ابراہ کی فوج جب مکہ کے قریب پہنچی تو لوگ دہشت میں ڈوبے تھے، اتنا بڑا لشکر، ہاتھیوں کی قطاریں، ہاتھیوں کا انبار، عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ کعبہ تو اب ختم ہو جائے گا، لیکن ناظرین، یہ اللہ کا گھر تھا اور اللہ اپنے گھر کا خود حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کی سورہ فیل میں صاف ذکر ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان کے خلاف جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر برساتے تھے اور انہیں اس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جن کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، لیکن ان پتھروں میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے پوری فوج کو چور چور کر دیا۔ ابراہ اور اس کے ہاتھیوں کی پوری فوج تباہ برباد ہو گئی۔ سوچئے یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کا گھر کوئی مٹا نہیں سکتا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے جس کی آمد سے پوری دنیا بدل جائے گی۔ اسی سال اسی ماحول میں، یعنی 12 تاریخ ربیع الاول
پیر کا دن مکہ کی پاک سرزمین پر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنم دیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جب میں نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام یعنی سیریا کے محلوں تک روشنی پھیلا دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مکہ تک نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام تھا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی پوری دنیا میں عجیب عجیب کرامت نظر آئی۔ فارس یعنی ایران میں آگ کا ایک مندر تھا، وہاں ایک آگ 1000 سالوں سے لگاتار جل رہی تھی۔ لوگ اسے مقدس مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن نبی کی پیدائش کی رات وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ پجاری گھبرا گئے کیونکہ وہ آگ کبھی بجھی ہی نہیں تھی۔ اسی رات اس کے شاہی محل کے 14 گر پڑے۔ بادشاہ نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے پجاریوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک نبی کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی مشہور جھیل ساوا جو صدیوں سے بھری رہتی تھی وہ اچانک سوکھ گئی۔ لوگ دہشت میں آ گئے۔ انہوں نے اسے علامت مانا کہ اب کوئی بہت بڑا بدلہ ہونے والا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کے مطابق جو نور ان کے گھر سے نکلا اس نے سیریا اور بصرہ تک روشنی پھیلا دی، یعنی پوری دنیا کو بتا دیا کہ اب اندھیرا ختم اور نور کا دور شروع۔ ان کرامتوں کو دیکھ کر پوری دنیا کے مذہبی لوگ حیران تھے۔ یہودی اور عیسائی رہنما اپنی کتابوں سے جانتے تھے کہ آخری نبی کی پیدائش قریب ہے، اور جب یہ علامت دیکھی تو سب سمجھ گئے کہ وہی وقت اب آ چکا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کیا، اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف عرب تک نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت تک رحمت پہنچانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا۔ آپ نے کہا، لوگوں کہو اللہ ایک ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس سماج میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہاں آپ نے اکیلے اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ اپنے سب سے پہلے عورتوں کو عزت دی، اپنی بیٹیوں کو رحمت بتایا۔ فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش اچھی طرح کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جس نے اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا اسی سماج میں اپنی بیٹیوں کو جنت کی ٹکٹ بنا دیا۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے جیسے گندے رواجوں کو ختم کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، شراب، جوا، مورتیں اور پیسے یہ سب شیطان کا گندا کام ہے، ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ سوچئے، جس سماج میں شراب پینا شان مانا جاتا تھا وہاں اس کو حرام کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور برابری کا پیغام دیا۔ آپ نے کہا
کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر کو کالے پر کوئی حفاظت نہیں ہے، سب برابر ہے، فرق صرف تقویٰ کا ہے، یعنی اس دور کی نسلی اور قبیلائی گھمنڈ کو جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی لاٹھی سے انہیں گراتے ہوئے کہا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یعنی وہی کعبہ جو شرک کا اڈا بن چکا تھا اسے پھر سے توحید کا مرکز بنا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ نے آپ کی پیدائش کی خوشی کیسے منائی؟ کیا انہوں نے جشن میلاد منایا جیسا آج ہم دکھاتے ہیں؟ ناظرین، صحابہ کا طریقہ جدا تھا، ان کی پوری زندگی آپ کی سیرت کا آئینہ تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی صحابہ نے سیکھا کہ آپ کی پیدائش کی خوشی کا سب سے صحیح طریقہ ہے روزہ رکھنا، عبادت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ صحابہ جب خوشی مناتے تو اشعار پڑھتے۔ مدینہ کی عورتوں نے ہجرت کے بعد آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم پر چاند اگ گیا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ صحابہ خوشی کے موقع پر آپ کا جشن ضرور مناتے تھے، لیکن ان کے طریقے سادگی اور عبادت والے ہوتے تھے۔ یہی سے علماء نے یہ دلیل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد رکھنا اور خوشی منانا یہ سنت سے جڑا ہوا عمل ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا ہے، لیکن اصل روح یہی ہے کہ نبی کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی دینا تھا، اور صحابہ نے آپ کی پیدائش کی خوشی روزے اور سنت پر عمل سے منائی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ باقاعدہ جشن میلاد کی شروعات کب اور کس نے کی، اور سنی دنیا میں کس بادشاہ نے پہلی بار اسے شان سے منایا؟ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ 10ویں صدی میں مصر پر فاطمی شیعہ حکومت تھی، یعنی ان کا قبضہ تھا۔ انہوں نے پہلی بار میلاد کی محفلیں شروع کی، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا۔ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین اور اپنے شیعہ اماموں کے ساتھ بھی میلاد مناتے تھے۔ یعنی ان کا مقصد دین سے زیادہ اپنی تحریک اور رسالت کو مضبوط کرنا تھا۔ اس لیے بہت سے سنی علماء نے اسے اس وقت اپنایا نہیں۔ لیکن ناظرین، سنی دنیا میں باقاعدہ شاندار طریقے سے میلاد کی نیو اربل کے بادشاہ سلطان ابو سعید مظفر الدین ققبری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دی۔ تو وہ کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سالے تھے، بہت نیک، سخاوت والے اور دینی کاموں کے شوقین۔ ان کا میلاد کیسے ہوتا تھا؟ اتہاس میں درج ہے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو وہ شاندار محفل کا انتظام کرتے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت
اور نہ تو میلاد پڑھا جاتا۔ علماء سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، غریبوں اور یتیموں میں کھانا اور کپڑے بانٹو، شہر سجایا جاتا اور رات بھر درود و سلام کی محفلیں ہوتی۔ اتہاس کار ابن کثیر لکھتے ہیں، سلطان مظفر بہت سخاوت والے تھے۔ انہوں نے میلاد کا شاندار انتظام کیا اور علماء کو عزت بخشی۔ سلطان مظفر نے ایک عالم ابن دہیہ کو بلایا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک کتاب لکھی۔ سلطان نے انہیں انعام میں 1000 سونے کے سکے دیے۔ یعنی یہ صرف جشن نہیں بلکہ علم اور محبت کا میل تھا۔ کچھ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے، تو آئیے سنیے علماء کی رائے سے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں، میلاد اگر شریعت کے دائرے میں ہو، قرآن، نعت، درود، سیرت کا بیان، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ ابن حضرت عسقلانی لکھتے ہیں، جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جائے اور اس میں برائی نہ ہو، وہ نیک کام ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، سلطان مظفر کا میلاد بہت اچھا تھا اور اس میں صرف نیک کام ہوتے تھے۔ یعنی علماء کا اتفاق یہی ہے کہ میلاد اگر شریعت کے خلاف چیزوں سے بچا کر منایا جائے تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ اربیل سے شروع ہوا یہ سلسلہ دھیرے دھیرے پوری سنی دنیا میں پھیل گیا۔ شام اور ترکی میں میلاد کی محفلیں سجنے لگیں۔ صوفیہ اور اولیاء کے ذریعے یہ سلسلہ ہندوستان میں پہنچا۔ آج تک پوری دنیا میں مسلمان اسے محبت اور برکت کے طور پر مانتے ہیں۔ ناظرین، اب سب سے اہم سوال یہ ہے، اصلی میلاد کیا ہے؟ کیا صرف روشنی، سجاوٹ اور جلوس نکالنا؟ نہیں، اصلی میلاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا، ان کی سنت کو اپنانا، درود و سلام پڑھنا، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا۔ اگر ہم یہ سب کریں تو یہی سچا جشن میلاد ہے۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے ذرا سچ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت اندھیرے میں تھی۔ آپ کی پیدائش نے اس اندھیرے کو مٹا دیا۔ آپ کا مقصد انصاف، محبت اور توحید تھا۔ صحابہ نے آپ کی خوشی روزے اور عبادت سے منائی اور سنی دنیا میں پہلی بار باقاعدہ میلاد کا آغاز سلطان ابو سعید مظفر کوکبری نے کی۔ ناظرین، اب ذرا بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ کیا آپ جانتے ہو کہ آج سعودی عرب میں باقاعدہ میلاد کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس کا جواب ہمیں اتہاس میں ملتا ہے۔ جب عرب پر عثمانی سلطان کا دور تھا، تب میلاد بڑے شوق اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں روشنیاں کی جاتی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، نعتیں پڑھی جاتی اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا۔ عثمانی خلیفہ اور گورنر خود ان محفلوں میں شریک ہوتے اور اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اجتماع مانتے۔ لیکن جب عرب پر آل سعود کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے وہابی تحریک کو اپنایا تو انہوں نے کہا کہ میلاد بدعت ہے اور اسے روک دیا جائے۔ آج بھی سعودی عرب میں 12 ربیع الاول کے دن کوئی جلوس یا جشن میلاد نہیں ہوتا۔
ہاں وہی علماء اور لوگ اپنے گھروں میں خاموشی سے درود و سلام پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سڑک پر سجاوٹ یا جلوس جیسی چیزیں منانا وہاں منع ہے۔ یعنی عثمانی دور میں میلاد ایک کھلا اور شاندار جشن تھا، لیکن آل سعود کے دور میں اسے ہٹا دیا گیا۔ اس لیے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں میلاد کا طریقہ جدا جدا ہے، الگ الگ ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ میلاد کو 1500 سال پورے ہو گئے، تو کیسے ہوا؟ آخر ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس سال میلاد کو 1500 سال پورے ہو گئے؟ آئیے آسان سا حساب لگاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے ہجرت کی یعنی مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ ہجرت سے ہی اسلامی ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، یعنی سن 622 عیسوی میں۔ اب ذرا آج کے سال کو دیکھیے، ابھی ہم ہیں 1447 ہجری میں۔ اگر ہم آپ کی پیدائش 570 عیسوی سے اب تک کا فرق دیکھیں تو تقریباً 1500 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ناظرین، آپ کی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 15,000 سال ہو چکے ہیں۔ سوچیے، کیا آپ جانتے ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا نسخہ تھا جسے بیماروں کو بھی دیا جاتا تھا، وہ تھا کلونجی اور شہد۔ تو اپنی زندگی میں کلونجی کو اور شہد اور کھجور کو اپنا لو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ حافظ۔